ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج 29 ربیع الاول ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو اس حوالے سے گزشتہ ربیع الاول کے جمعوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اور سیرت پر گفتگو کی گئی مختلف انداز سے، اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس حوالے سے آج کچھ باتیں عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آخرت تھا وہ کس طرح پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا پیغام اپنی امت تک پہنچا چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھ بھی لیا، کیا صحابہ بتاؤ میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا کہ صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ یا اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر کی تیاری شروع فرما دی، اور سفر آخرت کے چند نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ظاہر بھی فرمائے تاکہ صحابہ کرام پہلے سے ذہن بنا لیں۔
مثال کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے میں اور تم دوبارہ ہم اس جگہ پر جمع نہ ہو سکیں۔ تو صحابہ کرام جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا پیغام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد کے اندر ایک آیت شریفہ نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول گزر چکے۔ تو یہ آیت شریفہ سن کر بھی صحابہ کرام سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت شریفہ کے اندر بھی میرے دنیا سے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ اور پھر جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، جب سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کے قافلے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ آیت شریفہ سنی اور بعض صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا پیغام ہے، اس لیے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو چکا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا پیغام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رمضان آیا تو ہر رمضان کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جب آخری رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا، اور جب سفر آخرت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تسبیح و استغفار، تحمید زیادہ شروع فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی، اور استغفار پہلے سے بھی اور زیادہ بڑھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عبادت کے اندر لگ گئے۔ تو جب بیماری کے ایام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو جنت البقیع والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر آئے کہ انا بکم سلاحقون، کہ ہم تمہارے ساتھ عنقریب آ کر ملنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو سمجھنے والے تھے یہ سن کر بھی وہ سمجھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ فرمایا کہ میں اپنے بیماری کے جو آخری دن ہیں، فرمایا کہ میں وہ دن عائشہ کے گھر کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ سب ازواج مطہرات نے خوشی ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ کی خوشی ہے ہم اس میں راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے آخری دن حضرت عائشہ کے گھر کے اندر گزارے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ میرے مزاج کو سب سے زیادہ پہچاننے والی عائشہ ہے، اور آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ میری خدمت گار سب سے زیادہ عائشہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے کہ میرے آخری وقت کے جو حالات و واقعات ہیں یہ امت تک سب سے اچھے انداز میں عائشہ ہی پہنچا سکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس جگہ پر انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں عائشہ کے گھر کے اندر میرا آخری وقت آئے تاکہ مجھے مسجد نبوی کے ساتھ عائشہ کے حجرے کے اندر دفن کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ چاہا کہ میں جو بیماری کے آخری ایام ہیں وہ عائشہ کے گھر کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بہتر ہوتی تو مسجد کے اندر نماز کے لیے تشریف لاتے۔ تو جب طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہمت بھی تھی کہ صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آ سکتے تھے، تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اس کے باوجود احادیث کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کر مسجد نبوی تک آپ کے قدموں کی ایک لمبی لکیر بن جاتی، آپ کے قدم گھسٹ رہے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آ رہے ہوتے۔ اور اپنے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اے میرے امتیوں، تم معمولی بہانہ بنا کر گھروں میں نماز نہ پڑھ لینا، کہیں نمازیں باجماعت نہ چھوڑ دینا۔ دیکھو میں اتنا زیادہ بیمار ہوں، بخار کی شدت ہے، جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے، اس کے باوجود میں اس حالت میں بھی مسجد میں آ رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور کمزوری اور زیادہ بڑھ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، میرے ابا ابو بکر تو بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائیں جب کہ آپ موجود ہیں۔ میں حضرت عمر کو کہہ دیتی ہوں، حضرت عمر کو پیغام بھجوا دیتی ہوں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے بتلا دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ اول ہیں وہ ابو بکر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نمازیں پڑھوائیں، اور ایک نماز کا وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کی صفیں دیکھیں، صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے چہرے پر تبسم تھی، مسکراہٹ تھی، آپ خوش ہو رہے تھے کہ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا میں نے وہ مقصد پورا کیا ہے۔ میں اس طرح کے نمازی بنانے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ میں اپنی امت کے اندر اس طرح کے نمازی، اس طرح کی سیدھی صفوں میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ تیار کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر صحابہ کرام کا، اپنے شاگردوں کا یہ منظر دیکھ رہے تھے
صحابہ کو اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، قریب تھا کہ صفیں درم برم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پردہ مبارک گرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخرت کے سفر سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی کاغذ لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، فرمایا کہ کوئی کاغذ لے کر آؤ، میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھوا دوں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بیمار ہیں، آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں، آپ ویسے ارشاد فرما دیں، ہم محفوظ رکھیں گے، ہم آپ کے فرمان کو یاد رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی کاغذ وغیرہ لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ بات لکھوا دوں جس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی، جس پر عمل کرنے کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ بیمار ہیں، کاغذ پر لکھوائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ارشاد فرما دیں، ہم محفوظ رکھیں گے آپ کے فرمان کو۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ فرمان بتلا بھی دیا کہ میں کیا لکھوانا چاہتا تھا۔ فرمایا کہ میں یہ لکھوانا چاہتا تھا الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز کا خیال کرنا، تم زکوٰۃ پوری دینا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا کہ میں یہ لکھوانا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ تمہاری نمازیں درست ہوگیں، تمہارا مالی معاملات درست ہوگا، تمہارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک درست ہوگا، تو تم بڑی کامیاب زندگی گزار سکو گے۔ اگر ان چیزوں کے اندر کوتاہیاں واقع ہو جائیں گی تو پھر تمہاری یہ کوتاہیاں آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جائیں گی۔ یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ یہ خرابیاں تمہاری پوری دینداری کو خراب کر کے رکھ دیں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چند چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ تم نماز کا خیال کرنا، یعنی صحیح طریقے سے نماز پڑھنا، پابندی سے، باجماعت، خشوع خضوع کے ساتھ اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے، اور زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا کہ زکوٰۃ دینی بھی ضرور ہے اور پوری دینی ہے اور صحیح مستحقین تک پہنچانی ہے۔ اور جس دور کے اندر لوگ صحیح زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اس دور کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگوں کے اندر بڑی خوشحالی تھی۔ آج خوشحالی کیوں کم ہو گئی؟ آج غریب کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، 100% زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہنچائی نہیں جا رہی، اس لیے آج غریب رو رہے ہیں۔ اور ہمارے علماء مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ پورے پاکستان کو چھوڑو، فرماتے ہیں کہ اگر صرف فیصل آباد کے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنے بیان میں ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر صرف فیصل آباد کے تاجر پوری زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو پورے پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی، پورے پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ غربت اس کی وجہ سے ہے، غربت فلاں کی وجہ سے ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی فصلوں کا عشر کتنا دے رہے ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر فصلوں کا پورا عشر دینا شروع کر دیں تو پورا علاقہ خوشحال ہو جائے، کوئی عشر لینے والا نہ ملے، پورا علاقہ خوشحال ہو جائے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر یہ نصیحتیں فرما دیں، فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج ہمیں سب پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے، بیماری کے ایام گزار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصار کی جماعت کے پاس سے گزرے، تو وہ انصار کی جماعت بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رونے کا سبب پوچھا
تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، آپ کی محفلیں، آپ کا دیدار اور آپ کی گفتگو سننا، آپ کے فرامین احادیث سننا ہمیں وہ یاد آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، ہم اس عظیم دولت سے محروم ہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ فوراً مسجد نبوی میں تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر انصار کے فضائل بیان فرمائے۔ انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں، فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم انصار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انصار کے ذمے جو ہمارے حقوق تھے، انصار نے اپنے حقوق ادا کر دیے۔ فرمایا کہ ان کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار میرا جسم ہے، انصار میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بڑی تعریف فرمائی اور ان کے حق میں خطبہ دیا اور دعائیں دیں، اس سے انصار کو بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آخرت تھا وہ صحابہ کرام پر بڑا مشکل گزرا۔ صحابہ پر کیوں نہ مشکل گزرتا؟ ایک کھجور کا خشک تنا، جو مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، ایک کھجور کا خشک تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، تو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، عاشق تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں دیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی دیے۔ تو وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں اور جسم کے اندر بڑی کمزوری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اس لیے کہ مسواک آپ کی محبوب سنت تھی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو چبا سکتے، بیماری کمزوری کی شدت تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دانتوں سے مسواک کو چبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کا چبا ہوا مسواک اپنے دہن مبارک میں پھیرا تو حضرت عائشہ بعد میں فخر کیا کرتی تھیں، فرمایا کرتی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، میرے آقا جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے منہ کے اندر میرا چبایا ہوا مسواک تھا، ان کے منہ کے اندر میرا لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر تھا۔ حضرت عائشہ دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے سبق ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بڑا عظیم سبق دیا۔ آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو، مسواک کرنے کو تم لازمی قرار دینا، یعنی اس کو میری سنت سمجھ کر ضرور کرنا۔ مسواک نہیں کرو گے تو بڑی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور مسواک کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ نماز کا ثواب بھی مسواک کرنے کی وجہ سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور مسواک آدمی نہ کرے تو ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، دوسرا پاس بیٹھا ہے، اس کو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کو گھن آ رہی ہے، وہ پریشان ہے کہ اس کے منہ سے بڑی گندی بدبو آ رہی ہے، کب اس کی بات ختم ہوگی اور میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ اور بدبو سے تو فرشتوں کو نفرت ہے، بدبو سے تو فرشتوں کو نفرت ہے۔ کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، تو بدبو سے تو فرشتوں کو بھی نفرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دے دیا کہ تم دانت ضرور صاف رکھنا، مسواک کا اہتمام کرنا تاکہ تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے۔ تو مسواک بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے۔
پیسٹ برش بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج کل غذائیں ایسی ہیں کہ ان غذاؤں کی وجہ سے اگر برش نہ کیا جائے تو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے منہ صاف نہیں ہوتا۔ تو منہ کی صفائی کے لیے، بدبو کو ختم کرنے کے لیے برش بھی کیا جائے اور سنت کے طور پر مسواک بھی استعمال کی جائے، اس لیے کہ مسواک اس لیے کرنی ہے کہ وہ سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کے اندر، آخری وقت کے اندر مسواک کو استعمال فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا وما عنده فاختار ما عند اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو اختیار دیا دنیا کے درمیان اور اپنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا، تو اس اللہ تعالیٰ کے بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کا فیصلہ فرما لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب یہ خبر آئی تو صحابہ کرام پر وہ دن قیامت کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو صحابہ کرام کے اوپر وہ دن قیامت کا دن تھا۔ آج ہمارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہو۔ اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کے اندر ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوتا، ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہمیں کوئی چپ کرانے والا ہوتا، ہر آدمی اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا تھا، ہر آدمی اپنے آپ کو لاوارث سمجھ رہا تھا کہ آج ہمارا وارث جو ہے وہ دنیا سے چل بسا، آج ہمارا کیا بنے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام کے مختلف حالات تھے، وقت کم ہے، حالات ذکر کرنے کا وقت نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جو کہ نرم دل تھے۔ ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں جب کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے تو جو گھر کے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کو حوصلہ کرنا پڑتا ہے، وہ حوصلہ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اگر حوصلہ ہار گئے تو چھوٹوں کو تسلی کون دے گا، چھوٹوں کو چپ کون کرائے گا۔ غمگین وہ بھی بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ہمت کرتے ہیں، وہ حوصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ نرم دل رکھنے والے تھے، ان کو حوصلہ کرنا پڑا۔ وہ آگے بڑھے اور آ کر صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا کہ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ حوصلہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، فرمایا کہ پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں، اگر پہلے جب رسول نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دنیا سے جانا ہی تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں آ کر صحابہ کرام کو حوصلہ دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چند اشعار کہے جس کا مفہوم یہ تھا، فرمایا کہ میرا وہ آقا چل بسا جس نے کبھی اللہ کی منع کی ہوئی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرا وہ آقا چل بسا جس نے کبھی غریبوں پر اپنے دروازے کو بند نہیں کیا۔ فرمایا کہ میرا وہ آقا چل بسا جس کے موتیوں جیسے دانت پتھر سے توڑے گئے۔ فرمایا کہ میرا وہ آقا چل بسا جس کی نورانی پیشانی کو پتھر سے زخمی کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح درد بھرے اشعار کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ کرام تشریف لائے
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، فرمایا کہ اے انس، تمہاری یہ کیسے ہمت ہوئی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ گئے؟ صحابہ کرام پر اس وقت قیامت کا منظر تھا، صحابہ کرام کی چیخ و پکار تھی، صحابہ کرام کو کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا، اس لیے کہ ہر صحابی اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا تھا کہ آج حضور دنیا سے گئے ہیں تو ہم یتیم ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی جان ہی جاتی رہی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ہل چلا رہے تھے، مدینہ سے باہر کسی نے جا کر بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ تو زندہ ہی اسی لیے تھے کہ حضور کا دیدار کریں، وہ حضور کی غلامی کے ساتھ ہی زندہ تھے۔ تو اس نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ یا اللہ، حضور دنیا سے چلے گئے تو مجھے اندھا کر دے، حضور نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ یا اللہ، مجھے بہرا کر دے، حضور نہیں رہے، میں اگر حضور کے کلام نہیں سن سکتا تو میں کسی اور کی گفتگو بھی سننا گوارا نہیں کرتا، آج میرے کان آج کے بعد کسی اور کی بات نہ سنیں، یا اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے بہرا کر دے۔ صحابہ کرام پر یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اور کس مہینے میں ٹوٹے؟ ربیع الاول کے مہینے میں، 12 ربیع الاول کے دن غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ جس طرح کائنات کی سب سے بڑی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، ایسے ہی کائنات کا سب سے بڑا غم اور صدمے کا دن وہ ہے کہ 12 ربیع الاول، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ صرف ایک بات کو نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ جب آدمی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھے گا تو پھر آدمی خوشی کا بھی وہ انداز اپنائے گا کہ جو شریعت کے مطابق ہے۔ پھر لڑکیاں بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلیں گی، پھر ناچ گانے نہیں ہوں گے، پھر باجماعت نمازیں نہیں چھوٹیں گی، پھر گلی محلوں میں شور شرابہ نہیں ہوگا، پھر خوشی کا وہی انداز اپنایا جائے گا کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، جب آدمی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھے گا۔ آخری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام کے دل ہل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرا آخری وقت قریب ہے، میں نے اگر کسی کا مال دبایا ہو تو آ کر مجھ سے مال لے لو۔ فرمایا میں نے اگر کسی کو برا بھلا کہا ہو تو آج مجھے برا بھلا کہہ لو، میں نے اگر کسی کو کوڑا مارا ہو تو آج میں حاضر ہوں، مجھے کوڑے مار لو۔ فرمایا کہ میں سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، دشمنوں پر پتھر کھا کر پھول برسانے والے تھے۔ آپ نے کیا کسی پر ظلم کرنا تھا یا کیا ظلم کیا تھا؟ آپ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ تم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر کے دنیا سے جانا۔ کسی کا حق دبا کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر، کسی کو مار کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر بے گناہ تشدد کر کے تم دنیا سے نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اور ایک صحابی جو کہ عاشق رسول تھے وہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، میں بھی آج بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران کہ آج یہ آسمان کیا منظر دیکھے گا، ایک صحابی آگے بڑھ کے بدلہ لیں گے۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے کوڑا مارا تھا میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کو بھی کمر ننگی کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور جا کر آپ کو چمٹ گئے اور آپ کی مہر نبوت کو چوم لیا۔
فرمایا کہ یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ اگر میں یہ نہ کرتا تو آپ دنیا سے چلے جاتے، میں مہر نبوت کو کیسے چومتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چوم کر میں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر ہمیں پیغام دے دیا کہ تم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر کے جانا، ورنہ قیامت کے دن ادھر حاجی نمازی کو نہیں پوچھا جائے گا، ادھر معاملات برابر سرابر کیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ان کے گناہ تمہارے کھاتے ڈال دیے جائیں گے۔ انسان تو مکلف ہیں، جانور تو مکلف بھی نہیں، بکری بھیڑ بکری جانور تو مکلف بھی نہیں ہیں، انسان تو مکلف ہیں۔ جانور جو مکلف نہیں، جن کو شریعت کے احکامات جن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا عدل فرمائیں گے، اتنا انصاف فرمائیں گے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ایسی بکری نے جس کے سینگ نہیں ہیں، اس کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے کہ تو بھی اس کو اب سینگ مار لے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے کہ تو بھی آج سینگ والی بکری کو سینگ مار کے اپنا بدلہ پورا کر لے۔ تو جو جانور مکلف نہیں ان کے حالات یہ ہیں، تو انسان اور جنات جو مکلف ہیں وہ کسی کا حق دبا کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی کو مار کے، تشدد کر کے، اور کسی کا مال، کسی کے وراثت دبا کر آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔